الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر بے شمار احسانات فرمائے ہیں اور ان گنت نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے کہ ان نعمتوں کو کسی طور پر بھی شمار نہیں کیا جا سکتا. اس بات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں خود فرمایا کہ اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. سامعین محترم، ان نعمتوں کا یہ تقاضا ہے، ان احسانات کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں پر، ان احسانات پر اس کا شکر ادا کیا جائے، اور اس شکر میں بھی فائدہ ہمارا ہی ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر ادا کرو گے اور ان نعمتوں کی قدر کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اب شکر ادا کرنے کے طریقے، ایک تو یہ ہے کہ ہم جب باہمی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھلائی کر دیتا ہے تو دوسرا اس کو زبان سے بھی شکریہ ادا کرتا ہے، جسمانی اشارات سے بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. لیکن ان کی اہمیت اپنی جگہ پر، یہ طریقہ بھی اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے کہ اس طریقے سے شکریہ ادا کیا جائے. لیکن اس سے زیادہ آگے بڑھ کر شکر ادا کرنے کا جو طریقہ شریعت میں مطلوب ہے وہ اس زبانی اور دلی شکر کے ساتھ ساتھ انعام کرنے والے کی اطاعت کو اپنا شعار بنا کر شکریہ ادا کیا جائے کہ جس کی طرف سے انعام ہوا ہے، جس کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی بات کو مان کر، اس کی اطاعت کر کے. تو ان نعمتوں میں سے، اللہ رب العزت کی ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ وقت کی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو یہ وقت دیا ہے، یہ مہلت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر ایسی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، ایسے مہینے عطا فرمائے ہیں، ایسے دن اور ایسی راتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو ہر وقت قیمت والا ہے، ہر لمحہ قیمت اور قدر والا ہے. لیکن وہ خاص گھڑیاں، وہ خاص دن، وہ خاص راتیں اور وہ خاص مہینے زیادہ قدر و قیمت والی. انہی میں سے اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر احسان فرمایا اور اس کو رمضان المبارک کا مبارک اور مقدس مہینہ نعمت کے طور پر عطا فرمایا. سامعین محترم، ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یہ مہینہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمانے والے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اب اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہمیں اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ چلے کہ یہ مہینہ ہے کیا. سب سے بڑی بات،
اللہ رب العزت نے اس کو رحمتوں والا مہینہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس انسان کو ڈھانپ لیتی ہے اس مہینے کے اندر۔ یہ مہینہ اتنی رحمتوں والا ہے، اتنی اللہ کی طرف سے عطا والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے اگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینے کے جو 3 عشرے ہیں ان میں سے پہلا رحمت ہے، پھر مغفرت ہے، پھر جہنم سے آزادی ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے اسی مہینے میں مل رہی ہیں، اور انسان سال کے باقی مہینوں میں اس سے جو خطائیں ہوئیں، جو لغزشیں سرزد ہوئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، اس سے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ یہ اتنی برکتوں اور اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت اتنے جوبن پر ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر جو بندہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ اتنی فضیلتوں والا، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے اس مہینے، یہ تو دن کا عمل تھا، روزہ دن کا عمل ہے، دن کے وقت انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور رات کا جو قیام کرتا ہے اس کے لیے بھی یہی الفاظ ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک موقع ہمیں پھر دیا اسی زندگی کے اندر کہ اپنے آپ کو بخشوا لو، اپنے گناہوں پر توبہ کر لو، اپنی زندگی پر، اپنے رویوں پر استغفار کر لو، اللہ کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ ذرا اپنا غور کریں ہم اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، رشتہ داروں میں، اعزاء و اقارب میں، اپنے پورے حلقہ احباب کا جائزہ لیں۔ کتنے ہی ہمارے رفقا تھے جو ہمارے ساتھ تھے پچھلے رمضان میں اور اس دفعہ نہیں ہیں، اور ابھی بھی 2 دن باقی ہیں، 1 دن باقی ہے، پتہ نہیں کس کو نصیب ہوتا ہے یا کس کو نہیں ہوتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا استقبال کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت ہمیں دینے جا رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنی جو ضروریات ہیں ان کو اس طریقے سے مینج کر کے رکھیں کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا سکیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا بڑا مہینہ اور اتنی فضائل والا اور اتنی برکتوں والا ہمیں عطا رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس مہینے کے اندر مومنین کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں جی۔ اور پھر فرمایا کہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اس کو خوشی ملتی ہے، اور ایک جب وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا، رب کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی، اس وقت اس کو خوشی ملے گی۔ اور پھر فرمایا حدیث پاک میں کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے ایک روزہ دار کے منہ سے جو مہک آتی ہے، جس کو دوسرے لوگ ناپسندیدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اس مہک کی بھی قیمت اتنی ہے کہ فرمایا یہ جو ہے وہ مشک سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ پسندیدہ ہے، روزہ دار کے منہ کے اندر سے بھوک کی وجہ سے آنے والی جو اسمیل ہے۔ تو اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت رمضان المبارک کا مہینہ، ابھی سے انسان اپنے آپ کو تیار کرے۔ اور سب سے یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ انسان کو
ایک مسلمان کو اس مہینے کے فضائل کا استحضار ہو، اس کے دل اور دماغ کے اندر یہ بات موجود رہے اور اس کو یاد رہے کہ یہ مہینہ کتنے عظمت والا مہینہ ہے، اس کو میں عام دنوں کی طرح نہ گزاروں۔ پھر دوسری چیز سامعین محترم، فضائل کے ساتھ ساتھ جو اہمیت کی حامل ہے، جس کو ابھی سے ہم نے اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہے اور جس کا استحضار ہم نے کرنا ہے، وہ ہے کہ اس روزے کا مقصد ہے کیا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو ہمیں اس مقصد کا استحضار ہو، ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہر وقت ہمیں یاد رہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا روزے کا مقصد نہیں ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوں گے کہ ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، اور پھر فرمایا وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو اس کے روزے سے سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ملے گا، اور کتنے ہی شب بیدار ایسے ہوں گے کہ ان کو سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں ملے۔ تو سامعین محترم، یہ بات کب ہوگی؟ جب انسان کے دل و دماغ سے اس روزے کا مقصد غائب ہوگا۔ اس کو جب یہ بات یاد ہو کہ روزے کا مقصد تو تقوی کا حصول ہے، پرہیزگاری ہے، بچنا ہے چیزوں سے۔ اللہ رب العزت نے یہ مشق کروائی ہے ایک مہینے کے لیے حلال چیزوں سے بھی روک کے، تاکہ اس کی مشق ہو اور رمضان کے مہینے کے بعد جو حرام چیزیں ان سے بچنے کی استعداد اس میں پیدا ہو۔ یہ ایک تربیتی کورس ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک کیپیبلٹی، ایک استعداد ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ برائیوں سے بچنے کا اس کے اندر جو ہے وہ ایک عنصر پیدا ہو جائے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ کن کے بارے میں؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو روزہ بھی رکھتے ہیں، بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کا استعمال غلط، ان کی زبان کا استعمال غلط، ان کے کانوں کا استعمال غلط۔ وہ اپنا روزہ گزارنے کے لیے ان اعضاء کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آمدن کا ذریعہ غلط، ناجائز، بھوکے بھی رہ رہے ہیں، پیاسے بھی رہ رہے ہیں، لیکن کمائی کا ذریعہ ناجائز ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا دراصل یہ ہے روزے کا مقصد۔ تقوی کا اگر آسان لفظوں میں اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو وہ صرف اتنا ہے کہ برائیوں سے بچنا اور نیکی کے کام کی طرف متوجہ ہونا، بس اتنا سا مفہوم۔ اپنے آپ کو بچانا ہے نازیبا چیزوں سے، نامناسب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ میں نے عرض کیا کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے کھانے پینے اور کتنی چیزیں جو حلال ہیں ان سے بھی روک کر دکھایا، اور مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ان چیزوں سے رکنے کے بعد اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور پھر رمضان کے بعد جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ان سے اپنے آپ کو یہ بچا کے رکھیں۔ سامعین محترم، جو تیسری اہم بات ہے آج کی گفتگو میں کہ فضائل کا استحضار کے ساتھ، اس کے مقصد کو یاد رکھنے کے ساتھ، تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ مہینہ اب ہمیں ملنے والا ہے، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، وہ کیا کیا امور ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ برکات کو سمیٹ سکتے ہیں، وہ کیا کیا کام ہو سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اس کی زیادہ سے زیادہ برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹیں۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان سب سے زیادہ، چونکہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، نماز کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، قیام کا مہینہ ہے، سب سے زیادہ انسان اس طرف متوجہ۔ اس کی کوئی نماز اپنے وقت سے اور جماعت سے نہ رہے، اس کا اہتمام کرے۔ اس کا کوئی روزہ
بغیر عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے اس سے نہ رہے، اس کا کسی رات کا قیام تراویح کی صورت میں کسی صورت میں اس سے فوت نہ ہو، ان چیزوں کا وہ خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرے، کیونکہ یہ وہ کام ہے، دن کا روزہ اور رات کی تراویح، یہ سال کے صرف اسی مہینے میں ہے۔ اس وجہ سے ان کو خاص توجہ کے ساتھ ان کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھے اور ان سے کسی صورت میں بھی غافل نہ ہو۔ دوسری چیز اس رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر جس کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے قرآن کریم۔ اب قرآن کے حقوق تو بہت سے ہیں، لیکن دو چیزوں کی طرف خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر، چونکہ یہ مہینہ اس کو قرآن کے ساتھ اور قرآن کو اس کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اس وجہ سے خاص توجہ کی ضرورت ہے اس طرف کہ قرآن کریم جو پورا سال اکثر لوگوں کو ہم میں سے توفیق نہیں ہوتی، تو اس مہینے کے اندر خاص اہتمام کرے کہ اس قرآن کی تلاوت بھی کرے اور اس قرآن کو سمجھے بھی سے۔ یعنی اس قرآن کو وقت دے، اپنے معمولات میں، رمضان المبارک کے معمولات میں، جہاں سحری، افطاری، نیند اور یہ باقی امور ہوں گے، وہاں پر قرآن کریم کے لیے وقت طے کرے۔ فجر کے بعد پڑھنا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے، کوئی بھی وقت طے کرے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور ہم قرآن کی طرف توجہ ہی نہ دے سکیں۔ تو خاص کرنے کے کاموں میں سے ایک اہم کام یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے کو قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص نسبت ہے، اس وجہ سے اس قرآن کی طرف متوجہ ہو، اس کو پڑھے بھی صحیح، اس کی تلاوت بھی کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے۔ اور یہ عمل بھی اتنی فضیلت والا ہے، صرف تلاوت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر اتنی فضیلت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا الف لام میم جو ہے یہ ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ تو عام دنوں میں جب کوئی آدمی، کوئی مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر تو ہر نیکی 70 گنا اس کا اجر بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کتنا اجر ہے، ہم تو اس کا حساب ہی نہیں کر سکتے۔ یہ وہی حساب جانتا ہے جس نے دینا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم کی طرف خاص توجہ، یہ صرف تلاوت پہ اتنا اجر ہے تو پھر اس کے سمجھنے پہ کتنا اجر ہو، کیونکہ اصل مقصد تو قرآن کے نزول کا اصلاح تھی، تبیین تھی، وضاحت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، تلاوت آیات بھی حضور کی مقاصد بعثت میں سے ہے اور تبیین آیات بھی حضور کے مقاصد بعثت میں سے ہے کہ جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کو تلاوت کر کے بھی آپ سنائیں گے اور ان کے معانی اور ان کے مفاہیم بھی امت کو سمجھائیں گے۔ لہٰذا یہ قرآن آیا ہے ہمیں بہت کچھ بتانے کے لیے، ساری زندگی کا دستور اس میں موجود ہے، تو اس کو سمجھنا یہ ڈائریکٹ بغیر کسی شک اور شبہ کے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچنے والی اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اللہ کا آخری پیغام ہے جو انسانیت کے نام ہے۔ یہ وحی کے ذریعے اللہ نے آخری پیغام بنی نوع انسان کو دیا ہے۔ تو یہ مہینہ اس پیغام کو سمجھنے کے اندر لگائیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں کہ رب ہم سے اس کتاب میں کیا کہنا چاہتا ہے، ہم سے رب العالمین کو مطلوب کیا ہے۔ سامعین محترم، اس سے اگلا کام انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ اس مہینے میں خاص طور پر اس کا اہتمام ہو۔ ہم جب اپنے کھانوں کی طرف توجہ دیں گے، اپنے پکوانوں کی طرف توجہ دیں گے، اپنے مینیو کو ڈیسائیڈ کر رہے ہوں گے، تو اپنے ارد گرد بھی ہم توجہ دیں کہ ہمارے محلے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صرف
افطاری کے لیے ایک روٹی اور سالن ہے اور بعض کے پاس یہ بھی نہیں ہے، اور ہمارے دسترخوان یوں سجے ہوئے ہوں، اس وقت اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر صرف سوچنا نہیں، اس کے نتیجے میں اللہ کے ان بندوں تک پہنچنا ہے اور اللہ کی ان نعمتوں میں ان کا حصہ ان تک پہنچانا ہے۔ یہ اللہ نے ان کا رزق بعض اوقات ہمیں اس کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، ہماری طرف آ گیا ہے، اور اب اللہ ہمیں اس مال کے ذریعے آزماتے ہیں بعض اوقات کہ یہ اپنے اوپر ہی سارا خرچ کرتا ہے یا کسی اور کی بھی اس کو فکر ہے۔ تو اپنے معاشرے کے دیگر ضرورت مندوں کی طرف متوجہ ہونا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، اور صرف اس کو اتنے چھوٹے لیول پہ اپنے محلے تک ہی نہیں بلکہ ملکی سطح تک اور پوری بین الاقوامی سطح تک پوری انسانیت کے بارے میں سوچنا کہ کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی اس وقت ابتلا کے دور میں ہیں، آزمائش کے دور میں ہیں۔ ان بیچاروں کے پاس روزہ رکھنے کے لیے تو ظاہر ہے بھوکا رہنا ہے، اس میں تو کچھ نہیں چاہیے، لیکن افطار کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ سوچنا سب کا ہے، پہنچنا وہاں تک ہے جہاں تک استطاعت ہو۔ اپنے تعلق والے، اپنے ساتھ معاونین، دفاتر میں سٹاف کی صورت میں ہوں، گھروں کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوں، محلے کے اندر غرباء و مساکین ہوں، فیکٹریوں کے مزدور ہوں، جتنا بھی ضرورت مند طبقہ ہے اس تک پہنچنا اور ان کی ضروریات کا خیال کرنا۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر ایک کی طرف اس کا خطاب ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک خاص لیول تک دولت ہوگی تبھی وہ بندہ خرچ کر سکے گا۔ جس کے پاس جتنا بھی ہے اس میں سے وہ دینے کی نیت کرے، اور صرف نیت نہ کرے، اس کا اہتمام بھی کرے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھے کہ عام دنوں میں اگر میں 1 روپیہ خرچ کروں گا تو مجھے 10 کی اجر ملے گا، جیسے نیکی کے بارے میں آتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، روپیہ میں 1 خرچ کروں گا مجھے 700 گنا ملے گا۔ اس وجہ سے اپنے ارد گرد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کتنے ہی گھر ایسے ہوں گے جن کے اندر کھانا نہیں بن رہا، جن کے اندر ضروریات، بنیادی ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا۔ روڈ کے اوپر ہم جا رہے ہیں، اشاروں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، اور کتنی جگہوں پہ ہمیں لوگ ملتے ہیں جو مستحق ہوں، اس کا ظاہر اہتمام کیا جائے، اس بات کا بھی، لیکن بہرحال ان تک پہنچنا ہماری ذمہ داری۔ یہ رمضان کے اندر اہم کرنے والا کام ہے، کاموں میں سے ایک اہم کام ہے۔ اس کے بعد سامعین محترم، ایک بہت ہی اہمیت کا حامل کام اس مہینے کے اندر وہ یہ ہے کہ انسان بری مجالس سے اور بری صحبتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اس پر پہلے کئی جمعوں میں گفتگو ہو چکی ہے کہ انسان اعمال تو کر لیتا ہے اللہ کی توفیق سے بعض اوقات، لیکن ان اعمال کو بچانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھے اعمال کیے لیکن اس کو کسی ایسی مجلس میں بیٹھ گیا جہاں پر غیبت ہو رہی ہے، جہاں پر چغلی ہو رہی ہے، جہاں پر فضول گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ سارے اعمال اس کے ضائع ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، مجھے بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی، اس کے پاس حج و عمرے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوئی ہوگی، نمازیں بھی ہوں گی، سارے نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے اوپر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، کسی کے بارے میں کسی درجے کا اس کا حق غصب کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج کے دن کچھ دینے کے لیے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کرو۔ نیکیاں کی اس نے ساری زندگی مجاہدے اور محنت کے ساتھ۔ ایک گرمیوں کے موسم ہے یہ، اس میں روزہ رکھنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے، اتنی محنت اور مشقت سے انسان روزہ رکھے اور اللہ نہ کرے کہ قیامت کے دن وہ روزہ کسی اور کو دے دیا جائے۔ اچھا، حدیث پاک کے الفاظ مکمل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی وہ جو اس کے جن کا حق اس نے مارا ہوا ہے، جو حق لینے والے ہیں وہ بھی کھڑے ہوں گے، تو پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب اس طرح کریں، ان کے گناہ اس پر ڈالتے جائیں، اور ایک لیول آئے گا کہ جب وہ سارے جن کے حقوق ہیں وہ چلے جائیں گے تو ان سب کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو ان کے گناہوں کے ذریعے جہنم میں بھیجے جائیں۔ یہ ہے مفلس۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ کی توفیق سے ہمیں
مل جاتا ہے موقع، ٹوٹی پھوٹی ہم عبادت کر ہی لیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس عبادت کو بچا کے رکھیں۔ اور اس میں آج کل کے دور میں سب سے بڑی چیز جو ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والی ہے، جس کے اندر پورا معاشرہ اللہ معاف کرے ہر بندہ اس میں تقریباً ہر بندہ مبتلا ہو چکا ہے، وہ ہماری جیبوں کے اندر آ گیا۔ یہ موبائل کی صورت میں وقت کا ضیاع، ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر بندہ اللہ معاف کرے نکال کے اس موبائل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں کیا ہے۔ ہمارے بزرگ ایک نسل پہلے ہفتے 10 دن کے بعد، 2 نسل پہلے ہفتے 10 دن کے بعد ان کو خط ملتا تھا اور ان کو خیر خیریت کی اطلاع ملتی تھی، وہ ہم سے زیادہ آسودہ حال تھے۔ لیکن ہمیں ہر لمحے کی خبر چاہیے اس فکر کے اندر، اور صرف اپنی فیملی کی اور اپنی خبر نہیں، ہمیں ملک کی سیاست کی بھی خبر چاہیے ہر لمحے کی۔ اس وجہ سے ہم ہر تھوڑی دیر بعد موبائل نکال کے دیکھ رہے ہو، اور دیکھتے ایک خبر کے لیے ہیں، لیکن وہ جب دوبارہ جیب میں جاتا ہے تو پہلے اور بعد کے درمیان کم از کم آدھے سے پونے گھنٹے کا وقت ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس کے اندر جو مواد، جو کنٹینٹ وہ پڑھ یا دیکھ چکا ہوتا ہے، اس کے ذریعے کتنے اعمال اس کے ضائع ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس پہ بھی حدیث سن لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی، تہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی، یعنی بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت ان نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، ہمیں بتائیے، صف لنا، ان کی بارے میں بتائیے، ان کی وضاحت فرمائیے تاکہ ہم بچ سکیں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، سارے کام تمہارے ساتھ کریں گے، لیکن جب وہ اکیلے ہوں گے تو وہ برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اب ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ یہ جو جیبوں میں ہم نے ڈالی ہوئی چیز ہے موبائل کی صورت میں، یہ ہمیں ہماری نیکیوں کو ضائع کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم اس کا استعمال کتنا مثبت کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم نے ہر ایک نے اپنے آپ سے سوال کرنا۔ اس وجہ سے سامعین محترم، جہاں میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک کے اندر جو کرنے والے کام ہیں، آخر میں اپنی گفتگو کو اگر جو بعد میں آنے والے احباب ہیں ان کے لیے خلاصے کے طور پر عرض کروں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں عطا ہونے والی ہے۔ 1-2 دن کے فاصلے پہ ہے۔ ایک تو اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ کریم ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو گزارے اور اس کے صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے استقبال کے لیے تیار رہنا ہے، اور اس کے استقبال کی میں نے 2-3 صورتیں عرض کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے فضائل ہمارے دل و دماغ میں موجود ہوں، اس کا استحضار ہو کہ یہ کتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کا مقصد ہمارے ذہن میں ہو کہ اس رمضان کا، اس روزے کا مقصد کیا ہے، وہ تقوی کا حصول ہے، اور تیسرے نمبر پر چند امور جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر کرنے کے ہیں، اس میں عبادات، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا فہم، اس کو سمجھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں متوجہ ہونا، اور ایک چیز جو سب سے اہم آخر میں ذکر کی کہ اپنی مجلسوں کو پاک رکھنا، اپنی خلوت کو، تنہائی کو بھی پاک رکھنا، اور جب ہم کسی مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہوں اس وقت بھی اپنی زبان، اپنے کان اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس مہینے کی برکات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الذی من علی عباده بمواسم الخیرات لیغفر لهم بذلك الذنوب ويكفر عنهم السيئات ويضاعف لهم الثواب ويرفع لهم الدرجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الناس اتقوا ربكم حق تقاته واعبدوه واشكروه على ما أنعم عليكم من النعم، واحمدوه واعرفوا قدر النعمة عليكم، واحمدوا الله على ما من عليكم بمواسم الخيرات التي تتكرر كل عام، فتوبوا إلى الله توبة نصوحا
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، نستقبل شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران، ومعه يبدأ الصيام مطيعين الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولنبدأ حياة جديدة مع أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك. فلقد أظلكم شهر عظيم وموسم تتضاعف فيه الحسنات، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر البر والإحسان، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى مع قدوم رمضان يأمر بأبواب الجنة فتفتح، ويأمر بأبواب النار فتغلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فكيف يستقبل المسلم رمضان؟ يستقبله بالحب والشوق والفرح والسرور، لعلمه لما فيه من الخير، ولما أعد الله فيه لعباده من الأجر والثواب والفضل والحسنات، ولعظيم فضل الصيام في رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وبعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وقوموا إلى صلاتكم.